حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے بارے میں اتفاق ہے، جس طرح نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مقام سب انبیاء سے اونچا ہے۔ بعد از خدا بزرگ توئیں قصہ مختصر، یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، بعد از خدا بزرگ توئیں قصہ مختصر۔ اسی طرح انبیاء کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ میں جو سب سے اونچا مقام ہے تو کہہ سکتے ہیں بعد از انبیاء بزرگ توئیں قصہ مختصر۔ صحابہ میں جو بلند و بالا سب سے اونچا مقام ہے وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی۔ کلمہ پڑھا، کتنا وہ دور تھا، کتنا وہ سٹیٹس تھا، کتنا مقام تھا۔ کلمہ پڑھا، کلمے والے کو دیکھا، درود شریف پڑھا، درود والے کو دیکھتے تھے، درود والے کو، نبی علیہ السلام کو دیکھی جاتے، درود پڑھی جاتے۔ یہ اذان سنی، اذان والا دیکھا، روزے رکھے، رمضان لانے والا دیکھا، قرآن پڑھتے تھے، صاحب قرآن کو دیکھا۔ اللہ غنی، مجھے اسلام کے سب سے پہلے خطیب، اسلام کے پہلے خطیب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی، 38 مسلمان ہو گئے ہیں، کتنے؟ 38۔ جناب کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کرتے ہیں، یا نبی اللہ، ماشاءاللہ اسلام مسلمان بڑھتے جا رہے ہیں، 38 تعداد ہو گئی ہے، میرا دل بار بار کرتا ہے کہ میں کھلے عام تبلیغ کروں، آپ مجھے اجازت دیں، میں حرم کعبہ میں جا کر تبلیغ کرنا چاہتا ہوں۔ جناب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو بکر ابھی ہم بہت تھوڑے ہیں، 38 کچھ بھی نہیں، کفر کا غلبہ ہے، تکلیف پہنچانے کا اندیشہ ہے کہ تکلیف نہ دیں۔ مگر پھر ابو بکر کے اندر جو ایمانی جذبہ تھا، جو ایمانی حرارت تھی، وہ رکنے نہیں دیتی۔ حضرت ابو بکر صدیق نے اپنے گھر، جو گلی لگتی تھی، جو بازار، جو سڑک حضرت ابو بکر کے گھر کے ساتھ سے گزرتا تھا، اس سڑک کے اوپر اپنے گھر کے ساتھ، یعنی اپنا گھر جو دیوار گلی میں لگتی تھی، وہاں چبوترا نما مسجد بنا کے اونچی اونچی قرآن پڑھنا شروع کر دیتے۔ ادھر سے لوگ دیکھ سن رہے ہیں، ادھر آئے، وہ کھڑے ہو گئے، وہ کھڑے ہو گئے، کیونکہ وہ عربی دان تھے، عربی جانتے تھے، تو قرآن جو پڑھ رہے تھے وہ ان کو سمجھ آ رہی تھی وہ کیا کہہ رہے ہیں، ہمیں ترجمے سے سمجھنا پڑتا ہے۔ اتنی خوبصورت لے کے ساتھ پہلے قاری قرآن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں، اتنی خوبصورت لے کے ساتھ، اتنے میٹھے انداز کے ساتھ حضرت ابو بکر صدیق قرآن پڑھتے تھے کہ سننے والا محو ہو جاتا، بڑی آواز اور ترنم کے ساتھ۔ لیکن دل کو پھر بھی تسکین نہیں، دل چاہ رہا ہے کہ اور آگے بڑھ کر اللہ اور اس کے رسول اور دین کو بتایا جائے لوگوں کو۔ جناب رسول اللہ کی بارگاہ میں پھر عرض گزار ہوتے ہیں، اللہ کے نبی مجھے اجازت دو، میں حرم شریف میں جو اللہ کا گھر ہے وہاں جا کر میں اللہ کے بارے میں لوگوں کو بتاؤں، نبی کے بارے میں بتاؤں۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اشتیاق خطابت، اسلام پھیلانے کے جذبے کو دیکھتے ہوئے خود ساتھ تشریف لے کے گئے۔ حضرت ابو بکر کھڑے ہو کے کعبہ شریف میں اللہ کی تعریف کرنے لگے، حضور بیٹھ گئے ساتھ، حضور سننے لگے اور بلند آواز سے کبھی قرآن پڑھتے ہیں اور کبھی بتاتے ہیں، سنو اللہ ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے، ادھر منہ کرتے، سنو اللہ ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے، اللہ جسم سے کمزوری سے پاک ہے، اللہ ایک ہے، حقیقی اللہ ہے۔ پھر اس طرف جو نبی بیٹھے ہوئے جناب کے چہرے کی طرف دیکھتے اور کہتے، سنو
اللہ سچا ہے، یہ رسول سچے ہیں، اللہ کے بھیجے گئے رسول۔ اب اس طرح کی تبلیغ ہو رہی ہے، اللہ ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے، اور یہ سچے رسول ہیں۔ کافر بھلا کب آرام سے بیٹھ سکتے تھے؟ ایک آیا، دو آئے، اس نے اس کو بلایا، اس نے اس کو بلایا، وہ ابو جہل آ گیا، ابو لہب آ گیا، کتنے اکٹھے ہو گئے؟ اتنے اکٹھے ہو کر یک بار انہوں نے حضرت ابو بکر پر حملہ کر دیا، اور اتنا زد و کوب کیا، اتنا تشدد کیا، حضور چھڑانے والے اور وہ اب حضرت ابو بکر پر اتنا جھپٹ کے ساتھ پڑ گئے کہ حضرت ابو بکر بے ہوش ہو گئے، اور حضور نے جا کر ان کے خاندان میں اطلاع پہنچائی کہ سارا مکہ امنڈ آیا ہے، اپنی خاندان کے بندے ابو بکر کی خبر لی جائے۔ تو بنی تمیم قبیلہ ہے، ابو بکر کا قبیلہ بنی تمیم، بنو تمیم کہہ لیں، سارے آ گئے، ابو بکر کا والد قحافہ بھی، چاچا، کزنز سب، اور آ کر انہوں نے ابو بکر کو کفار کے چنگل سے چھڑایا، اور اتنے زخمی اور کمزور اور بے ہوش ہو چکے تھے، ایک بڑی سی چادر میں لٹایا اور چادر میں ڈال کر پہلے ابو بکر کے گھر پہنچایا، پھر واپس قبیلے نے آ کر کفار کے ساتھ خوب لڑائی کی، مقابلہ کیا اور سب کو بھگایا، اور بتایا کہ اگر ابو بکر کو کچھ ہوا تو ہم پورا مکہ سن لو، تم سے بدلہ لیں گے اور تمہیں چھوڑیں گے نہیں۔ اور پھر واپس قبیلہ انہیں بھگا کر جھگڑ کر واپس آ کر ابو بکر کے پاس بیٹھ گیا، کزن بیٹھے ہیں، مامے چاچے بیٹھے ہیں، والد بیٹھے ہیں، قبیلہ بیٹھا ہے، مگر ابو بکر بے ہوش ہیں، گمان یہ ہو رہا ہے کہ فوت ہو گئے، محسوس ہو رہا ہے کہ رلحت کر گئے، مگر یہ صبح کا واقعہ ہے، عصر کا وقت آ گیا، بے ہوشی کے بعد شام ڈھلتے وقت حضرت ابو بکر صدیق ہوش میں آ گئے، صبح پہلے پہر میں بے ہوش ہوئے اور شام ڈھلتے کے وقت جا کر ہوش میں آ گئے، اور پورا قبیلہ دائیں بائیں بیٹھا ہے، اور جب ہوش میں آئے تو ہوش میں آتے ہی پہلے انہوں نے پوچھا محمد الرسول اللہ کہاں ہیں اور ان کی طبیعت کیسی ہے۔ اب جو بنو تمیم قبیلہ تھا وہ کوئی مسلمان تو نہیں تھا، اکیلے ابو بکر مسلمان تھے۔ انہوں نے کہا تم محمد کی ابھی بھی فکر کر رہے ہو، جس کے لیے تم اپنی جان سے گئے، ہڈی بن گئے، ٹوٹ گئے، تم زخمی ہو گئے، ابھی بھی ان کا نام لیتے ہو؟ حضرت ابو بکر صدیق نے کہا جی بالکل، ابھی بھی نام لیتا ہوں، میں ان کا نام لیے بغیر نہیں رہ سکتا ہوں۔ قبیلے کے لوگ سمجھے کہ شاید وہ چوٹ اور ضربوں کا جو اثر ہے، مار کٹائی کا اثر ہے دماغ پہ، اس لیے شاید ایسی باتیں کر رہے ہیں۔ انہوں نے اچھی طرح ہلایا جلایا تو ابو بکر سے پھر پوچھا کیا محمد کو ابھی بھی نہیں چھوڑو گے؟ صحیح کہہ رہے ہو؟ انہوں نے کہا اے قبیلہ والو ابھی کیا کبھی بھی نہیں چھوڑیں گے۔ اللہ یا رسول یا علی۔ تو سب چلے گئے، خفا ہو گئے، اب ہم اب آئندہ کے بعد کچھ بھی ہو جائے ابو قحافہ تمہارے معاملہ ہم نہیں آئیں گے۔ ابا بھی، ابو بکر صدیق کا ابا بھی ناراض ہو کے چلا گیا، اب ابو بکر اکیلے ہیں، کوئی نہیں ہے، مگر ماں نہیں جاتی، ماں ٹھنڈیاں، بچہ کیسا بھی ہو یقین جانے ماں جیسی نعمت اللہ نے دنیا میں کوئی اور بنائی نہیں، اس کا متبادل ہے ہی نہیں۔ یہاں تک کہ ماں اپنے بچوں کی خاطر اپنا ایمان، اپنا سوچ، اپنی آرام، اپنی سب چیز قربان کر دیتی ہے۔ اور اگر دوسری سائیڈ دیکھیں تو بہت ساری مائیں اپنے بچوں کے عیبوں پر بھی پردہ ڈالتے دنیا سے چلی جاتی ہیں۔ ماں ہے، ماں تھی نا، بیٹا ابو بکر کچھ کھاؤ گے لاؤں؟
کچھ پیو گے؟ پلاؤں؟ طبیعت کیسی ہے؟ سارے چلے گئے بیٹا، مگر ماں کیسے جائے؟ بیٹا کچھ کھاؤ پیو گے؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پھر شروع کر دی۔ حضرت ابو بکر کہنے لگے، آنکھیں اشک بار ہیں، اے اماں جانی، نہ پیوں گا نہ کھاؤں گا جب تک محمد رسول اللہ کی زیارت نہیں کر پاؤں گا۔ جب تک جناب کی زیارت نہیں کروں گا اماں، نہ میں نے کچھ کھانا ہے نہ۔ اب ماں بھی مسلمان نہیں تھی اس وقت تک، اور ماں کا حوصلہ دیکھو کہ بیٹے کو کھانے پلانے کے لیے اس شرط کو قبول کر رہی ہے کہ ٹھیک ہے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچانے کا کوئی انتظام کرتی ہوں، بیٹا بتا پھر کس طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک رسائی ہوگی۔ حضرت ابو بکر کہنے لگے، اماں جانی، ام جمیل بن خطاب مسلمان ہو چکی ہیں، تم ان کے گھر جاؤ اور ان سے میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حال دریافت کر کے آؤ۔ جب تک میں حضور کو نہیں دیکھوں گا میں نے کچھ نہیں کھانا پینا، بائیکاٹ ہے۔ ماں تھی، چلتی چلتی ام جمیل بن خطاب آپ جانتے ہیں عمر فاروق کی بہن ہے، یہ شروع والے مسلمان ہونے والوں میں شامل ہیں۔ عمر فاروق سے بھی پہلے یہ مسلمان ہوئی، ان کا شوہر بھی مسلمان ہو گیا تھا۔ آپ نے واقعہ سن رکھا ہے کہ عمر نے بہت مارا تھا اپنی بہن ام جمیل کو، بہنوئی کو بہت مارا تھا کہ تم نے کیوں اسلام قبول کیا۔ یہ وہی ام جمیل بن خطاب ہیں، عمر کی بہن ہیں۔ اب ابو بکر کی ماں ان کے گھر جا رہی ہے پوچھنے کے لیے کہ اس وقت حضور کہاں ملیں گے، میرا بیٹا حضور کو دیکھے گا تو کچھ کھائے پیے گا، میرے دل کو کچھ ہو رہا ہے، میرے بیٹے نے کچھ کھایا پیا نہیں ہے، صبح کا بے ہوش ہے، صبح کا نہیں کھایا، بے ہوش میں آیا کچھ نہیں کھا رہا۔ جب ام جمیل کے پاس پہنچتی ہیں، حضرت ابو بکر کی والدہ جناب کے بارے میں دریافت کرتی ہیں تو ام جمیل بیان کرتی ہیں کہ مجھے ساتھ لے چلو، میں ابو بکر کو جا کر یقین دلاؤں گی، جب ابو بکر کو یقین آ جائے گا تم اسے کھلا پلا لینا، تمہاری آرزو پوری ہو جائے گی۔ حضرت ابو بکر صدیق کی والدہ ام جمیل کو لے کر ابو بکر کے پاس پہنچ گئیں۔ ام جمیل سے جب جناب کے بارے میں پوچھا، اے ام جمیل بتا حضور کہاں ہیں، تو بتاتی ہیں ابن ارقم کے گھر میں موجود ہیں، خیریت ہیں، چوٹ تو نہیں آئی۔ چل بیٹا اب تو آپ کو خبر مل گئی کہ محمد سلامتی سے ہیں، یہ اطلاع مل گئی، اب کچھ کھا لے پی لے۔ فرمایا نہیں اماں، جب تک نہ دیکھوں محمد کو کچھ نہیں کھاؤں پیوں گا۔ اور شاعر نے اس کو اپنے انداز میں کہا ہے، عاشق دا جو دسے داروں باج ملاپ سجن دے، او سیانا جان ایانا نہ جانے روگ اندر دے۔ جو تسکین رات ابو بکر کو حضور کو دیکھ کر ملتی ہے، کسی اور کو کیا پتا۔ ہاں جی، دیکھنے کا بھی انداز ہے نا۔ وہ آپ نے بات سن رکھی ہے، ایک شخص آیا حضور کو کہتا ہے آپ سے برا، آپ کے برے چہرے والا آپ سے برا کوئی نہیں، فرمایا ٹھیک ہے رائٹ۔ پھر ایک صحابی آیا، حضور آپ سے حسین کوئی نہیں، فرمایا ٹھیک۔ پوچھنے والے نے کہا جناب دونوں کو، فرمایا دونوں اپنا آپ مجھ میں دیکھ رہے ہیں۔ اب ابو بکر حضور میں دیکھ رہے ہیں، جو ابو بکر کو حضور کی پہچان ہوئی کسی اور کو۔ اور پھر اماں کیا کر سکتی ہے، ماں ہے نا، بے بس ہو کے ابو بکر کا ہاتھ پکڑا، کندھے پہ رکھا، آہستہ آہستہ لٹکا کے چلا کے ابن ارقم کے گھر ماں لے گئی۔ مجبوری ماں کی یہ ہے کہ بیٹے کو کھانا نہ پلانا ہے۔ یار کتنا عظمت ہے ماں کی۔ یہاں جب میں سوچتا، وہ مسلمان نہیں تھی اس وقت، ایک ماں تھی، مجبوری ہے کہ بیٹے کو بس کھلانا پلانا ہے، اور بیٹا جو ڈیمانڈ کر رہا ہے وہ پوری کیے جا رہی ہے، پیے جا رہی ہے۔ اب ابن ارقم کے گھر ماں لے جاتی ہے بیٹے کو، اور ادھر حضور اور ادھر ابو بکر کا آمنا سامنا ہوتا ہے، تو جانتے ہو میل ملاپ پہ کیا
قدر نبی دا ایک ہی جانن دنیا دار کمینے، قدر نبی دا جانن والے سونگے وچ، یہ تو ان کو قدر ہے۔ قدر پھلاں دا بلبل جانے تے صاف دماغاں والی، قدر پھلاں دا گرج کی جانے مردے کھاون۔ ابو جہل کو کیا پتا کہ حضور کا کیا سٹیٹس ہے، یہ ابو جہل کو کچھ خبر نہیں، ابو بکر کو سب خبر ہے، دو سٹیٹس ہے۔ اور جناب رسول اللہ نے ابو بکر کو دیکھا، آگے بڑھ کر ابو بکر کے پیشانی پر حضور نے بوسہ لیا، اور اس حالت زار میں کیا کنڈیشن ہوگی، تو کہنے لگے ابو بکر حضور کی بارگاہ میں، یا اللہ کے نبی آپ تک پہنچانے میں میری ماں نے بڑی مدد کی ہے، میری ماں کے لیے دعا کیجیے اللہ انہیں دوزخ سے بچا لے۔ حضور نے والدہ کی طرف دیکھا، اب کیونکہ ابو بکر کی سفارش تھی، اب کی بار جناب نے نبوت کی نظر سے دیکھا، تو ابو بکر کی والدہ کہتی ہیں اے اللہ کے نبی مجھے بھی مسلمان کر لیجیے۔ اللہ یا رسول اللہ۔ اور اب والدہ مسلمان ہو گئی، اور یہ واحد خاندان ہے ابو بکر کا جو 4 نسلوں میں صحابی ہیں۔ پھر والد کو لے کے آتے ہیں، مسلمان کرواتے ہیں، پھر بیٹے کو، اور جب انہوں نے ہجرت کا معاملہ، جب ہجرت کی رات آئی تو پتہ چلا دار الندوہ، وہ ایک جگہ مکے میں مقرر کر رکھی تھی کفار نے، جہاں بیٹھ کر مشورہ کرتے تھے کہ حضور کو دین کو کیسے روکنا ہے، اور آج کل وہ کام اقوام متحدہ کر رہا ہے، کافر اسی طرح ہی چل رہے ہیں، ہم بیٹھ گئے ہیں، ہمارے پاس اللہ کا قرآن اور حدیث، جہاد، تبلیغ یہ چھوڑ گئے تھے، ہم نے چھوڑ دیا، وہی طریقہ سٹائل ہے۔ اب میں 2 منٹ آپ کے لیتا ہوں، اس کے بعد ٹائم ختم ہو گیا۔ دار الندوہ، اس وقت ابو جہل نے، ابو لہب نے مکے میں ایک ایسا جگہ سینٹر قائم کیا تھا جہاں بیٹھ کر مشاورت کی جاتی تھی کہ اسلام کو کیسے روکا جائے، مسلمانوں کو، نبی کو کیسے ختم کیا جائے، یہ ان کا سینٹر تھا۔ آج ان کی میٹنگ میں یہ بات طے ہوئی کہ ایک فرد ہر قبیلے کا، ایک جوان ہر قبیلے کا کٹھے کرو، اور آج ہی رات نبی کے گھر کا گھیراؤ کرو، جو ہی صبح وہ گھر سے نکلیں تلوار کے وار کر کے مار دو، پھر وہ بدلہ نہیں لے پائیں گے۔ کیوں؟ کہ سارے قبیلوں کا ایک فرد بیچ میں ہے، وہ اکیلا محمد کیسے بدلہ لے گا۔ آج بھی پورے ملکوں کا فوج ساتھ ملا کے پھر ایک مارا جاتا ہے، پھر اس کو مارا جاتا ہے، پھر لبنان کو، پھر شام کو، فلسطین کو، پھر پاکستان کے 2 ٹکڑے کیے، ایک فرد لے کے۔ آج بھی کافر اسی طرح اتحاد سے چل رہا ہے، مگر ہم آج کی اس دار الندوہ میٹنگ کے بعد اللہ کے فرمان آ گیا کہ اے نبی اب آپ ہجرت کر جائیں۔ حالانکہ اس سے پہلے ہجرت مدنی بھی ہو چکا تھا، حبشہ بھی ہو چکا تھا، مگر حضور ادھر ہی تھے۔ آج آپ ہجرت کر جائیں۔ بستر پہ حضور ابھی جا کے لیٹے ہی ہیں، جبریل آئے ہیں، جناب آپ کو ہجرت کا حکم ہے۔ آپ باہر نکلے اور جا کر علی کو ڈھونڈا، علی کو آ کر اپنے بستر پہ لٹایا، کہا یہ امانتیں ان کو صبح دے دینا، تم ادھر ہی لیٹو، میں ہجرت کرنے جا رہا ہوں۔ علی نے جب لیٹے ادھر کہا حضور باہر گھیراؤ ہو گیا ہے، تلواریں لے کر سور میں کھڑے ہو گئے، اتحاد ہو گیا ہے، ورلڈ اتحاد، کافروں کا اتحاد، جیسے آج کل ورلڈ اتحاد، ہم بھی اتحادی ہوتے ہیں فرنٹ اول کے۔ اور حضور نے یاسین پڑھتے ہوئے اس اتحاد میں سے نکل گئے، نظر کسی کو، اور حضرت ابو بکر کے گھر جا کر کہا ابو بکر چلیے اب ہجرت کا حکم آ گیا ہے۔ ابو بکر کہنے حضور میں تو پہلے منتظر تھا، 2 اونٹنیاں تیار کر رکھی ہیں، اب نکلنے لگے ہیں نا گھر سے۔ ابو بکر نے کہا حضور میرا مال، گھر بار، جان، اولاد سب کچھ آپ پر قربان، ادھر آؤ قبیلے والوں، میں جا رہا ہوں جناب کے ساتھ ہجرت پر، سن میری بیٹی اسما، ہم چھپیں گے، پہلے رات پڑاؤ کریں گے وہاں جا کے غار ثور میں،
تو نے وہاں چپکے سے ہمیں دودھ کھانا پہنچانا ہے. اپنی بیوی کو کہتے ہیں سن تم بنا کے کھانا ہمیں بھیجنا حضور کے لیے. بیٹے کو کہتے ہیں عبد الرحمن تم ادھر اونٹ چرانے لے کے بانے اونٹنی کا دودھ پلانا. اور غلام کو بلا کے کہتے ہیں تم جاسوسی کر کے ہمیں پہنچانا. یعنی سب کی ڈیوٹی لگا دی ہے کہ سارا گھرانہ دین کے لیے منتخب ہو گیا ہے. اور جب وہاں غار ثور میں حضور جا کر کے چڑھنے لگے 1 میل اس وقت بلند تھی. آپ نے دیکھا ہوگا مکے کے سامنے تقریباً 3 کلومیٹر ہے غار ثور. آپ میں سے اکثر چلے گئے ہیں, اللہ جو نہیں گئے ان کو بھی توفیق عطا موقع دے. اس وقت 1 میل بلند تھی. اور یہ اب تو کچھ راستے بنے ہوئے ہیں, اب بھی عام آدمی نہیں چڑھ سکتا. مجھ سے نہیں چڑھا گیا اور بہت سے لوگ نہیں چڑھ سکتے. ہاں وقفے کر کر کے پانی ساتھ لے کے, اور انہوں نے چھوٹی چھوٹی سیڑھیاں ٹیب بھی بنا دی ہیں, راستے بھی بنا دیے اس وقت یہ راستے. اور اس جتنی اب بلند ہے یہ تو بہت کم ہے, آج سے 14-15 سال کتنی بلند ہوگی. اور بے راہ 1 میل بلند. حضور کے پاؤں زخمی چڑھتے 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 یہاں تک ایک سٹیج آیا کہ حضور کے پاؤں میں زخم ہو گئے. ابو بکر نے کندھا پیش کیا, کہا جناب اللہ کے نبی میرے کندھے پر سوار ہو جائیے, مجھے یہ اعزاز عطا فرمائیے. کندھے پر اٹھا کر اس غار کی طرف بڑھ رہے تھے ابو بکر. کمال ہے تیری شان پہ. اور غار میں جب داخل ہوئے تو پہلے حضور کو باہر کھڑا کیا اور غار کی صفائی کی. اور جس سوراخ میں اپنا کپڑا نہیں تھا بند کرنے کا وہاں ایڑی رکھ دی. اور کمال یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر کی گود میں سر رکھے آرام فرما رہے ہیں. اور ادھر غار میں چھپا ہوا سانپ جب سوراخ بند دیکھ کر ابو بکر کی ایڑی کو ڈنگ چلا رہا ہے, 1 بار 2 بار 3 بار. مگر ابو بکر ادھر علی تھے جو امانتیں پہنچانے کے لیے وہاں لوگوں کی امانتیں پہنچانے کے لیے چھوڑ آئے تھے. ادھر ابو بکر ہیں جو اللہ کی امانت کی حفاظت کر رہے ہیں اور سانپ کے ڈس کھائی جا رہے ہیں. انشاءاللہ مزید گفتگو اگلے جمعے کریں گے. اللہ عمل کی توفیق.